اس کو پیسوں کی ضرورت تھی اور مجھے اس کے جسم کی۔ میرے اندر کا شیطان پوری طرح جاگ چکا تھا۔ جب میں کمرے میں اس کے پیچھے داخل ہوا، وہ برقع پہن رہی تھی۔ مجھے اس کا مجرا دیکھتے ہوئے مسلسل 10واں دن تھا۔ کیا غضب کی نئی چیز ہیرا منڈی میں آئی تھی۔ اس کا نام بلبل تھا۔ جب وہ ناچتی اور ترکتی تھی تو جیسے سب تماشبین مہو ہو جاتے۔ روزانہ اس کو ناچتا دیکھ کر میری شیطانی ہوس مزید پیاسی ہوتی جاتی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے ضرور ملوں گا۔ میں ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس دن مجرے کے دوران وہ بجھی بجھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ناچ میں وہ روانی بھی نہیں تھی، لیکن مجھے اس سے ملنا تھا، بات کرنی تھی اور معاملات طے کرنے تھے۔ مجرے کے اختتام پہ جب سب تماشبین چلے گئے تو میں بھی اٹھا۔ وہ کوٹے کی بالکنی میں اپنے نائکا کے ساتھ کسی بات پر الجھ رہی تھی۔ دروازے کے تھوڑا سا قریب ہوا تو میں نے سنا کہ وہ اس سے رو رو کر کچھ مزید رقم کا مطالبہ کر رہی تھی، مگر نائکا اس کو دھتکار رہی تھی اور آخر میں غصے میں وہ بلبل کو اگلے دن وقت پہ آنے کا کہہ کر وہاں سے بڑبڑاتی ہوئی نکل گئی۔ بلبل کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے، یہ جان کے میرے اندر کی خوشی ایک لہر دوڑ گئی۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی کہ وہ ضرورت پوری کر کے میں اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہوں۔ میں اس کے جانب بڑھا، اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور وہ برقع پہن رہی تھی۔ پاس جا کر جب میں نے اسے پکارا تو وہ میری طرف مڑی۔ اس کا چہرہ آنسو سے تر اور برف کی مانند ایسے سفید تھا جیسے کسی نے اس کا سارا خون نکال لیا ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں نے چکراسا گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، وہ ایسے کیوں رو رہی ہے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ چند لمحے خاموش رہی اور میرے دوبارہ پوچھنے پر گٹی گٹی آواز میں بولی، ماں مر گئی کیا؟ جب مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تو وہ بے اختیار روتے ہوئے دوبارہ بولی کہ آج میری ماں مر گئی۔ اس جواب سے جیسے میرے منہ کو تالا لگ گیا۔ میرے شیطانی ہوس جس کو پورا کرنے کے لیے میں اس کی جانب آیا تھا مجھ سے میلوں دور بھاگ گئی۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے غصے اور حیرت سے اس سے پوچھا۔ کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اس لیے میں مجرا کرنے آئی تھی، مگر نائکا آج پیسے ہی نہیں دے رہی، کہتی ہے بہت مندی ہے، تماشبین کوٹے پر نہیں آتے، جو آتے ہیں وہ پہلے کی طرح کچھ لٹاتے نہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ عیدی والوں سے اپنی ماں کی کفن دفن کا انتظام کروا لو۔ اتنا کہہ کر وہ برقع پہن کر کوٹے سے باہر نکل آئی۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں تمہاری ماں کی کفن و دفن کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ چند لمحے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ گاڑی ٹکسالی سے باہر نکالتے ہوئے میں نے بلبل سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا۔ وہ علاقہ میرے لیے نیا نہیں تھا، کئی بار میں وہاں سے گزرا ہوا تھا۔ میں نے گاڑی اس طرف موڑ دی۔ سارا راستہ وہ خاموشی سے روتی رہی۔ میرے پاس اس کو تسلی دینے کے لیے الفاظ بھی۔ کچھ دیر میں ہم بلبل کے گھر پہنچ گئے۔ یہ چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر تھا۔ صحن کے بیچ میں چارپائی پر اس کی ماں کی لاش ایک گدلے کمبل میں لپٹی پڑی تھی۔ صحن میں بلب کی پیلی روشنی وہاں بسنے والوں اور گھر کی خالت چیخ چیخ کر آیا کر رہی تھی۔ چارپائی کے پاس دو بوڑھی عورتیں بیٹھی تھی۔ ایک کی گود میں 7-8 ماہ کا بڑا گول مٹول اور پیارا سا بچہ کھیل رہا تھا۔ آدھی رات ہونے کو آئی تھی۔ جیسے ہی بلبل گھر میں داخل ہوئی، وہ بوڑھی عورتیں بچہ اسے سونپتے اور دیر آنے کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئی۔ بلبل بچے کو لے کر کمرے کی طرف گئی۔ بچہ بہت بے قرار تھا اور وہ پھر اس کی چھاتی سے لپٹ گیا جیسے صبح سے بھوکا ہو۔ کیا یہ بلبل کا بچہ ہے؟ یہ ایک نیا انکشاف تھا کہ بلبل شادی شدہ بھی ہے۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر آئی، مجھے یوں ہی کھڑا دیکھ کر پھر کمرے میں گئی اور ایک پرانی کرسی اٹھا لائی۔ سیٹھ جی معذرت، میرے گھر میں آپ کو بٹھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہ کرسی رکھتے ہوئے شرمندگی سے بولی۔ میں سر ہلاتے ہوئے اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں سے شروع کروں۔ تمہارا اصل نام کیا ہے بلبل؟ بہرآخر میں نے اس سے پوچھا۔ وہ چپ رہی، شاید بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ افشا، میرے دوبارہ پوچھنے پر اس نے آہستہ سے کہا، بہت افسوس ہوا تمہاری ماں کی وفات کا۔ وہ خاموش رہی۔ تمہارا باپ بھائی کوئی ہے؟ اس نے خاموشی سے نہیں میں سر ہلایا۔ یہ بچہ تمہارا ہے؟ اس نے پھر خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چند لمحوں بعد وہ بولی چھوڑ گیا۔ تم ہیرا منڈی کیسے گئی؟ تم مجھے ناچنے گانے والی تو نہیں لگتی۔ اب وہ نظریں اٹھا کر مجھے دیکھتی ہوئی بولی، سیٹھ جی قسمت وہاں لے گئی۔ گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، ایک بیمار ماں اور بچے کی ذمہ داری، کہیں اور کام نہیں ملا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ کچھ عرصے تک نائکا نے ناچ گانا سکھایا، پھر دندے پر بٹھا دیا۔ وہ مجھے مجرا کرنے کی روزانہ 200 روپے دیتی ہے اور ساتھ میں تماش بینوں کا بچا کچا کھانا جو میں گھر لا کے اپنی ماں کو کھلاتی ہوں اور خود بھی کھاتی ہوں۔ برقعے میں آتی جاتی ہوں جس سے محلے میں کسی کو پتہ نہیں چلتا اور ایک برم قائم ہے۔ سیٹھ جی ایسے کتنی ہی بے سہارا گمنام لڑکیاں معاشی حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کوٹوں پر ناچنے پر مجبور ہے۔ آپ لوگوں کو کیا پتہ وہ کتنی مجبور ہو کر یہ قدم اٹھاتی ہے۔ کوئی لڑکی اپنی خوشی سے یوں سب کے سامنے اپنا جسم اپنی عزت نیلام نہیں کرتی۔ جو لڑکیاں ایک بار اس دلدل میں گر پڑتی ہے پھر وہ دستی ہی چلی جاتی ہے اور پھر اس میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتی ہے۔ یہ سب کچھ بتاتے ہوئے افشا کے لہجے میں بے بسی اور بیچارگی تھی، جیسے وہ کسی ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہو۔ میں کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر پرس سے چند نوٹ نکالے اور اس کے ہاتھ میں تماتے ہوئے بولا کہ اپنی ماں کی تدفین کروا لینا اور بچے کے لیے کچھ خوراک اور گھر کے لیے راشن پانی لے لا۔ وہ اتنے سارے نوٹ ایک ساتھ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے اس کو یوں چپ دیکھتے ہوئے پوچھا۔
सेठ जी मुझे इस रुपयों के बदले क्या करना होगा, वो डरते डरते पूछ रही थी। शायद ये सोच रही थी कि इन नोटों के बदले सेठ पता नहीं कब तक इसका जिस्म नोचेगा, कब तक इसको सेठ के रकेल बनकर रहना पड़ेगा। इसकी बात सुनकर मुझे अपने आप से इतनी नफरत हुई कि मैं ख्वाहिश करने लगा कि ज़मीन पट जाए और मैं इसमें समा जाऊँ। मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़िल्लत और मैं अपने किरदार की पस्ती की आखिरी हद को छू रहा था। मैं इससे बेहिस मुआशरे में एक तन्हा और बेसहारा लड़की की मदद कर रहा था, मगर वो इसको भी एक डील के तौर पर समझ रही थी। शायद जहाँ से मैं उठ कर आया था वहाँ पर जाने वाले लोगों से बगैर किसी वजह की मदद की तवक्को नहीं की जाती। मैंने लरजते आवाज़ में जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुम अब कोटे पर मुजरा करने नहीं जाओगे, अपने घर में रहोगी। हर महीने तुम्हें मनी आर्डर मिल जाया करेगा। तुमने करना बस ये है कि ये जो बच्चा तुम्हारे गोद में है इसकी तरबियत ऐसी करो कि ये एक दिन बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बन सके। ये जो रकम मैं भिजवाऊंगा तुम पर कर्ज है, और जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाएगा, एक काबिल इंसान बन जाएगा, तो तुम मुझे वापस कर देना। अफशा हैरान परेशान कड़ी मुझे देख रही थी। इस इंसान को जिसके सामने भी वो नाच कर आई थी वो इससे ऐसी बातें कर रहा था। फिर वो बेआवाज रो पड़ी। मुझसे वहाँ रुका नहीं गया। मैंने अफशा के घर का पता लिया और उसको अपना किया वादा याद दिलाकर वहाँ से रुखसत हो गया। सारे रास्ते में यही सोचता रहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए अफशा। जो तुमने मुझे दिया है मैं उसका एहसान सारी उम्र नहीं उतार पाऊंगा। तुमने मुझ में दफन उस इंसानियत को जगा दिया जो मैं दौलत और शैतानी हवस के नीचे दबा कर मार चुका था। तुमने मुझे फिर से इंसान बनाया है अफशा। इस वाक़े के बाद मैं इन तमाम बुरे कामों से तौबा करके उसकी बारगाह में गुनाहों का बोझ लिए हाजिर हुआ। हर रोज़ उसके सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करता, उससे माफ़ी की दरख्वास्त करता। मैं बाकायदगी से हर माह अफशा को मनी आर्डर भिजवाता रहा। कई दफ़ा दिल किया कि मैं उस मसीहा को मिलकर आऊँ जिसकी वजह से मुझे इन तमाम गुनाहों और बदकारियों से निजात मिली, मगर हर दफ़ा एक शर्मिंदगी आड़े आती रही कि कभी मैं अपनी शैतानी हवस के लिए उसका प्यासा था। और फिर वक्त गुजरता चला गया, दिन महीनों में बदलने लगे और महीने सालों में तब्दील होते गए, मगर मैं अफशा को भूला नहीं था। वो भी मेरी तरह बूढ़ी हो गई होगी और उसका बेटा भी जवान हो गया होगा। पता नहीं किसी काबिल बना होगा, अपनी माँ का सहारा बना होगा कि नहीं। मेरे बच्चे जवान हो गए थे। ज़िंदगी उतार चढ़ाव के साथ मुसलसल चल रही थी। एक शाम छुट्टी के दिन जब मैं अपने घर में मौजूद था तो मुलाजिम ने आकर मुझे बताया कि एक औरत और उसके साथ एक जवान लड़का आपसे मिलने आए हैं। कौन है मालूम नहीं साहिब, पहली बार उनको देखा है। मुलाजिम ने मौदबाना लहजे में जवाब दिया। अच्छा, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। कौन हो सकता है, यही सोचते हुए मैं ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। एक औरत पुरनूर चेहरे के साथ सफ़ेद बड़ी चादर में खुद को छुपाए हुए हाथ में एक पुरानी सी डायरी लिए खड़ी थी।